لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم من يغفر الذنوب إلا الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یہ مراد انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس بنانے جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نشاور کرے پڑھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور سیدنا امام مفتی حضور سیدنا مفتی اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میری سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا میری سرکار نے جانے نہ دیا. اور آپ فرماتے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو. یعنی ہمارے اعمال صحیحہ یعنی برے اعمال ایسے ہیں کہ زندگی جینا دو بھر کر دیا ہے. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر. زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. ایسی زندگی گناہوں کے اندر میں کون کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے وقت کا مفتی اعظم کہہ رہا ہے جس کے بارے میں حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ. وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل نے کہا تھا میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو. زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. عزیزان گرامی وقار، میں نے قرآن عظیم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کے دلدل میں پھنس جائے، گناہوں کے ڈھیروں کے اندر اپنے آپ کو دیکھ لے، گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ سرکار نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. کون سی آیت کریمہ؟ جو سورہ آل عمران کی. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بے حیائی کو انجام دیتے تھے. اذا فعلوا فاحشۃ، جو گناہ کر بیٹھتے تھے، او ظلموا انفسهم، اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں.
ذکروا اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، پھر اللہ کے علاوہ ان کو کوئی معاف نہیں فرماتا۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کو معاف کرے؟ اور پھر جب وہ توبہ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کے نہ کرنے پر عزم مصمم کر لیتے ہیں، اللہ ان کے لیے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان کے لیے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ آیت کریمہ، ایک صحابی رسول جو کھجور بیچتے ہیں، تو ان کے پاس ایک عورت گئی، جانے کے بعد اس عورت نے کھجور کو خریدنا چاہا، تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو بھی کھجوریں لگی ہوئی ہیں یہ کھجوریں صحیح نہیں ہیں، تم گھر پہ لاؤ، تمہیں بہترین کھجوریں عطا کریں گے۔ اب وہ عورت اس تاجر کے ساتھ، صحابی کے ساتھ گھر گئی، تو اس عورت کے ساتھ اس نے برا فعل کیا، اس کو چھو لیا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو مس کر لیا، اس کو چپٹا لیا۔ پھر اس عورت نے کہا تھا اے اللہ کے بندے، تو اللہ سے ڈر کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ شخص نادم و شرمندہ ہوا، پھر اپنا پورا واقعہ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے پیش کر دیا کہ حضور میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ تو اس نے شرمندہ، اپنے اس فعل سے شرمندہ ہوا کہ توبہ کی، تو اللہ نے اس توبہ کے اوپر اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا۔ فرمایا وہ لوگ جو گناہ صغیرہ کبیرہ کر بیٹھے، اپنے اوپر ظلم کر لیں، تو ان کے لیے ایک آپشن ہے، ابھی زندہ ہے تو ان کے پاس ابھی یہ موقع ہے کہ اگر وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، سچے دل سے مغفرت چاہیں گے، تو اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ نے پرہیزگاروں کی نشانی بیان کی کہ انسانی فطرت الانسان مرکب عن الخطا، انسان جو ہے وہ خطاؤں کا گٹپتلا ہے، خطا ہوتی ہے، اور جب خطا ہوتی ہے تو اسی کے اوپر سمجھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف فرما دے، اس لیے تو توبہ کا دروازہ رکھا گیا، تو اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے۔ تو ابھی ہم نے جو جرائم گناہوں کے کر بیٹھے، اب غلط جو ہم نے چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ جو کر بیٹھے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، ہمیں معلوم بھی ہے کہ کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے برا سلوک کیا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے فرمان کو کیسا جھٹلا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم مصطفیٰ کے محبت کے دعوے دار ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو اپنے اوپر ہم مشقت کر رہے ہیں، یہ بھی جان رہے ہیں کہ ہم کس قدر دعوے دار رکھتے ہیں، مگر حال کیا ہے کہ صرف دعوے کے اندر دعویٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابھی موقع ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا، ابھی موقع ہے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ابھی ہمارے پاس موقع ہے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا، ابھی ہمارے پاس موقع ہے دین متین کی خدمت کرنے کا، ابھی ہمارے پاس موقع ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا۔ اگر آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو یقین جانیں کہ سارے لوگوں کے فرمان ایک طرف جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان اپنی جگہ اٹل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو پاک فرما دیا
کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا تھا۔ میں آپ کو اور بتاؤں، یہ جس مہینے کے اندر ہم داخل ہوئے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے، میں دنیا کی ایک مثال دے کر کے بتا دوں۔ آپ مان لو کسی دکان کے اوپر آپ کو متعین کیا گیا ہے، تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ دکاندار کے تمام قوانین کو فالو کرنا پڑے، چاہے تجارت کے معاملات میں، چاہے فیکٹری کو لے لیں، چاہے سرکاری نوکری کو ہی کیوں نہ لے لیں۔ اب بتاؤ، اگر کوئی سرکاری نوکری لگ جاتی ہے کسی کی، 8 بجے سے 8 بجے تک ڈیوٹی ہے، اب آپ بتائیں دنیا کے قوانین کا حال یہ ہے کہ اگر آپ 9 بجے جائیں گے تو بتائیں اس دن کو آپ کو اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ 8 بجے کی ڈیوٹی ہے، 10 بجے جائیں گے تو ہرگز کچھ نہیں ہو سکتا، ایک دن کا معاملہ ہو چل جائے گا۔ لیکن جس نے ہمیشہ اسی پر جب دیکھو تب لیٹ آ رہے ہیں، جب دیکھو تب پہلے جا رہے ہیں، جب دیکھو تب لیٹ آ رہے ہیں، جب دیکھو پہلے جا رہے ہیں، یہ بتائیں، آپ خود بتائیں، اگر آپ کی ہی دکان کیوں نہ ہو، اگر کسی مزدور کو مزدوری کے لیے اپنے گھر کے اندر یا اپنی دکان کے اندر رکھیں گے، 8 بجے کا ٹائم دیں گے، 10 بجے وہ ہر دن آئے گا، 8 بجے کا ٹائم دیں گے، 5 بجے کا ٹائم دے کر کے رخصتی کا آپ 4 بجے چلا جائے گا، تو بتائیں اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ بتائیں اس کو آپ مزدوری دیں گے؟ بتائیں اس کو آپ خرچہ دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ آپ یہی کہیں گے کہ یہاں آنے کا ٹائم 8 بجے ہے، آپ ہر دن 10 بجے آ رہے ہیں، آنے کا جانے کا ٹائم 5 بجے ہے، آپ کبھی 4 بجے جا رہے ہیں، کبھی 3 بجے جا رہے ہیں، آپ اس کو ہٹا کر کے دوسرے کو رکھیں گے، اس کو ہٹائیں گے دوسرے کو چینج کریں گے۔ یہی یاد رکھیں میرے پیارے، یہی شریعت کے اندر اپنے تمام شرائط کو لے کر کے شریعت کے ہے، اگر کوئی بھی منصب ہو، کوئی بھی اپنا عہدہ ہو، اس عہدے کو پانے کے لیے، اس منصب کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے، چاہے یہ مصلح کی صورت میں ہو، چاہے امامت کی صورت میں ہو، چاہے قیادت کی صورت میں ہو، چاہے قرآن کی صورت میں ہو، چاہے تدریس کی صورت میں ہو، کسی بھی معاملے کو لے کر کے جب بھی آپ کھڑے ہوں گے تو تمہارے سامنے شرائط کھڑے ہوں گے، تمہارے سامنے قوانین کھڑی ہوں گے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز سے پہلے آپ کو وضو کرنا لازم ہوگا، بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں۔ اسی طرح سے اگر وضو جب بھی کریں گے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ وضو کے فرائض ادا کریں گے، اگر وضو کے فرائض ادا نہیں کریں گے تو وضو ہوگا نہیں۔ وضو سے پہلے غسل کو لے لیں، اگر آپ ناپاک ہو جائیں، اگر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو غسل کے فرائض کو آپ کے ذہن میں رکھنا ہوگا، اگر غسل کے فرائض آپ نے ادا نہیں کیے تو لاکھ اپنے چہرے کے اوپر، لاکھ اپنے جسم کے اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں مگر آپ پاک نہیں ہوں گے، پانی ڈالتے رہیں گے مگر آپ پاک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس کے اندر شرطیں ہیں، اس کے اندر فرائض ہیں، اس کے اندر قانون ہے۔ اسی طرح سے مصلی کی بات اگر ہم کریں تو مصلی کا یہی معاملہ ہے، ہر ایک بندہ مصلی کے اوپر کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، بلکہ مصلی کے اوپر وہی کھڑا ہوگا جو مصطفیٰ کی شریعت کا پاسدار ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کرنے ہوگا۔ اگر کوئی فاسق ہے، اگر کوئی نماز کو چھوڑنے والا ہے، اگر کوئی تجارت کو لے کر کے مصلی کے اوپر کھڑا ہونا چاہے تو اس وقت تک نہیں کھڑا ہو سکتا جب تک مصطفیٰ نے جن چیزوں کو فرما دیا ہے ان چیزوں کو فالو نہیں کرے گا، ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آدمی اس چیز سے اسی وقت تک فائدہ حاصل کر سکتا ہے جب تک اس کے قوانین، اس کے تمام لوازمات کو فالو کرتا رہے گا۔ اگر اس کے قوانین کو چھوڑے گا، اس کے فرائض کو چھوڑے گا، اس کے واجبات کو چھوڑے گا، اس کو مستحقات کو چھوڑے گا تو اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت اس سے بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے شریعت مطہرہ کے اندر اگر رب کی بارگاہ میں مغفرت چاہتا ہے، رب کی بارگاہ سے اجر و ثواب چاہتا ہے، رب کی بارگاہ سے بینیفٹ چاہتا ہے تو ہمیں مصطفیٰ کی شریعت کے دائرے میں آنا ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر کے چاہا کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے تو ہرگز نہیں مل سکتا، ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور یہ میں روک کر کے کہوں، آپ مان لو دنیا کے اندر کوئی آفر چلا، ایک وقت ہوتا ہے آفر کا اور اس سے پہلے تمام چیزیں بتا دی جاتی ہیں، اس آفر کو پانے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ بھرنا پڑے گا، یہ آدھار کارڈ، یہ آدھار، یہ تمام چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں۔
یہ دنیا کا قانون. اسی طرح سے شریعت کے اندر سے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، صرف ذہن کے اندر یہ بات فیل ہو جائے اس وجہ سے. اسی طرح سے شریعت کے اندر ہر ایک چیز کا قانون، اگر ہم اس قانون کو النگھن کریں گے تو یقیناً مصطفیٰ کی شریعت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. مان لو کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑتا ہے تو بتائیں وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ کافی بتائیں، ہر کس حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ نماز فرض ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے نہیں حضرت ہم تو نماز پڑھتے ہیں، یہ الگ چیز ہے کہ کچھ موقعوں پر ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں. بہت آسان مثال سمجھیں، ارے ایک بچے والے بیٹھے ہوئے، اگر آپ کو کوئی کام گھر میں لگا بہت ایمرجنسی تھی صرف سمجھانے کے لیے، اور آپ اپنے بچوں کو بلائیں، یا یہ بھی چھوڑیں اگر آپ اپنے بچے کو دینا چاہیں بچے کو، اور اسی وقت کا وہ آفر ہو اور بچہ آپ کے پاس نہ آئے اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد آئے تو بتاؤ اس کا بینیفٹ کسی کو ملے گا؟ ہرگز نہیں دیں گے. کیوں؟ اس کا ایک وقت تھا، وقت تھا، وہ چلا گیا. اسی طرح سے ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ کر رب کو راضی کر لیں گے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. یا اسی طرح سے سمجھیں کہ نمازوں کو ان کے وقتوں کو چھوڑ کر کے اور ہم اپنے دل میں یہ سوچیں کہ ہم بعد میں قضا کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے، ہرگز راضی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے بے شک نماز ان کے وقتوں پر فرض ہے، جب ان کے وقتوں پر ادا کریں گے تو اللہ ہم کو راضی ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ مہینہ میں نے ذکر کیا، یہ شعبان کا مہینہ آسان نہ سمجھے، یہ وہ شعبان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا شعبان الشہر، شعبان میرا مہینہ. اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں، آج دنیا کی باتوں پر اگر ہمارا فائدہ ہوتا ہے تو اس کو ہم بہت توجہ کے ساتھ رکھتے ہیں. جیسے ابھی کوئی آفر نکل آئے روپیوں لینے کا تو ہم بہت جلدی کریں گے. لیکن دنیا کے قوانین، دنیا کا بینیفٹ، دنیا کا فائدہ ملنے کے لیے ہم راتوں رات دن رات کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ مصطفیٰ کے شریعت پر عمل کرنے کے لیے کتنی ہی جستجو ہم کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے، اہمیت بھی نہیں دیتے. اپنا کام ہو تو دیکھو 4 بجے تک لوگ جگتے رہیں گے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دیکھو 6 بجے تک جگتے رہیں گے، اور صبح اٹھنا ہو پھر دیکھو رات میں 3 دفعہ آنکھیں کھلیں گی کیونکہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے. لیکن میرے رب نے، سرکار نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تو دنیا کی بات ہمیں سمجھ میں آئی مگر مصطفیٰ کا یہ فرمان ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں مدینے میں مرنے کو دل چاہتا ہے، مدینے میں جانے کو دل چاہتا ہے، اور حال یہ ہے مصطفیٰ کی ٹھنڈک کو پہنچانے کے لیے میرا دل فجر میں سوتا رہتا ہے. بتائیں صحیح، حقیقت بات ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں میرے پیارے، اللہ نے ہمیں پکا مومن بنایا تو ہماری شان یہ ہونا چاہیے ہم مصطفیٰ کے فرمان پر ہر وقت کھڑے ہونا چاہیے. شعبان کا مہینہ تو ہمارے لیے بس یہی کافی ہے. شعبان کے مہینے کے لیے شعبان شہر، شعبان میرا مہینہ. اور شعبان ہے کیا؟ شعبان لفظ شعب سے مشتق ہے، اور لفظ شعب کے معنی ہے گھاٹی. گھاٹی کو دیکھ کر کے پہاڑ کے راستے کو سمجھ لیا جاتا ہے. اسی طرح سے شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خیر و برکت کی گھاٹی ہے. اس گھاٹی کو پانے کے بعد ماہ رمضان کے تمام خیر و برکات لوٹ لیے جاتے ہیں.
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون، 5 حروف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شعبان، شین کا مطلب ہے شرف، عزت والا، عین کا مطلب ہوتا ہے علو، بلند والا، با کا مطلب ہوتا ہے ویر، نیکی کمانے والا، الف کا مطلب ہوتا ہے الفت و محبت، اور عین نون کا مطلب ہوتا ہے نور۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس ماہ شعبان میں عطا فرما دیا جاتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ لوگوں کے رزق کو بڑھا کر کے لوگوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، اور صحابہ خود فرماتے ہیں یہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے جب شعبان آتا تھا، اور خود سرکار نے بھی فرمایا تھا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان سیرابی کرنے کا مہینہ، اور رمضان جو ہے یہ کھیت جو ڈوب آتا ہے یعنی پھل اٹھانے کا مہینہ۔ تو شعبان میں وہ عام مہینہ نہیں ہے۔ خود میرے آقا علیہ السلام نے عمل کر کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں عمل دیکھو۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جس طرح میرے آقا اہتمام کرتے تھے اتنا اہتمام کسی مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے میں آپ کو بتاؤں۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہو تو ہم کتنی صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ مان لو کوئی خاص رشتے دار آنے والا ہو، کوئی دیکھنے آنے والا ہو، یا کوئی خاص رشتے داروں سے بتاؤ گھر کو کس طرح سے صاف کرتے ہیں؟ صاف رکھتے نہیں، حتیٰ کہ بیت الخلا لیٹرین بھی صاف کر دیتے ہیں کہ مہمان نہ دیکھنے آ کر کے یار ان کے لیٹرین گندی ہوئی ہے، یہ بھی صاف کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے استقبال کے لیے، لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو امامہ کہتے ہیں صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں رمضان کا استقبال کرو، رمضان کا ویلکم کرو، رمضان کا تم اہلا و سہلا مرحبا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں پھر کرنا کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں رمضان سے آنے سے پہلے اپنے جسموں کو پاک کر لو، اپنے جسم کو پاک کر لو، اپنی نیتوں کو اچھی کر لو، اپنی نیتوں کو صاف کر لو۔ جب ہمارا جسم صاف ہو جائے گا، ہماری نیتیں صاف ہو جائیں گی، ہماری نیتیں صاف و ستھری ہو جائیں گی، تو سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے جیسے ہی ماہ رمضان آئے گا جو اللہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک پہلے 70 کے اجر صاف ہوتا فرماتا ہے، تو جتنی ہماری نیتیں صاف ہوں گی ہمارا جسم صاف ہوگا، اسی طرح سے اللہ ہم سب کو ثواب عطا فرمائے۔ بھائی یہی تو ہوتا ہے، اتنا بڑا کٹورا ہوگا اتنا ہی تو لوگ ہیں، ایسا نہیں بٹ رہا ہوں بالٹی میں اور آپ لے کر کے جائیں گلاس اور سوچے کہ بالٹی مل جائے تو مل سکتی، ہرگز نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے پیارے عزیزوں آنے والا مہینہ استقبال کرنے کا مہینہ ہے۔ سرکار علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ اس ماہ مبارک کے اندر سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس ماہ مبارک کے اندر استقبال کرنے کے لیے کس کا؟ ماہ مبارک کا۔ اور سرکار کے اس فرمان سے، سرکار کے اس عمل سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ عام مہینہ نہیں ہے، عام مہینہ نہیں ہے بلکہ باوقار مہینہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اس قدر پورے مہینے کے شعبان میں روزے رکھتے کیوں ہیں جبکہ دوسرے مہینے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، لوگ غافل رہتے ہیں، اس سے غافل رہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت، میری محبت، میرا ارادہ یہ ہے کہ جب رب کی بارگاہ
جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ میرے عزیزوں اس ماہ کا اہتمام کرو، آنے والے کا استقبال کرنے کے لیے اس مہینے کے اندر اپنے عبادت کے اندر زیادتی کرو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کی طرف دوڑ پڑتے تھے، دوڑ پڑتے تھے۔ اندازہ لگاؤ، صحابہ جن کو دنیا کے اندر ان کا حال یہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ ہی خیر فرمائے کہ جمعہ بھی اٹھ جاتا ہو قرآن لگتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر اپنے بچوں کو آپ نے پڑھایا ہے، خود پڑھے ہو، تو بچے جبھی عمل کر سکتے ہیں جو آپ خود قرآن لے کر کے رکھیں۔ تو میرے عزیزوں، آپ سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ صحابہ کرام اسی مہینے کے اندر قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے تھے، اور اسی مہینے کے اندر زکات بھی ادا کر دیتے تھے۔ ان کی نیتیں کیا ہوتی تھی؟ تاکہ غریب رمضان کی اچھی طرح سے تیاری کر جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے کہ جو حکام ہوتے تھے، حکام تو جن کو سزائیں ہونے والی ہوتی تھی، ان کو اسی مہینے میں سزا دے دی جاتی تھی۔ جن کو رہا کرنے والا ہوتا ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان شریف کے اندر صحیح طور پر مکمل طور پر ہم کیا ہے عبادت کر سکیں۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے نہ تو اس مہینے کا اہتمام ہے، نہ آنے والے مہینے کا اہتمام ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کا اچھی طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔